السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج آپ کا دوسرا آن لائن لیکچر ہے کلاس 7 کے طلباء کے لیے۔ کس کے لحاظ سے؟ جو اسلامیات کی ہماری ٹیکسٹ بک ہے اس کے لحاظ سے دوسرا لیکچر ہے۔ ویسے آپ نے ناظرے کے کئی لیکچر پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھولیں، کتاب کا پیج نمبر 6 ٹیکسٹ بک کا، اور اپنی کتاب سامنے رکھیں، قلم بھی لیں، پینسل بھی سامنے رکھیں، کاپی بھی، اور مشکل الفاظ بھی ساتھ لکھتے جائیں۔ میں ریڈنگ کر رہا ہوں، دیکھیں آپ۔ ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور یہ تعلیمات قرآن مجید و سنت نبوی کی صورت میں محفوظ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ رسولوں پر ایمان۔ بعثت نبوی سے پہلے دوسرے عقائد اور اعمال کی طرح رسولوں پر ایمان کا عقیدہ بھی غیر واضح تھا۔ کہیں پر انبیاء کرام کو معبود کا درجہ دیا جاتا تھا، اور کہیں ان کو ایک عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کی وضاحت کی اور بتایا کہ تمام انبیاء کرام اگرچہ عام انسانوں سے بلند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب انسان ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انما انا بشر مثلکم۔ سورہ کہف، آیت نمبر 110۔ ترجمہ: میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ مشرکین مکہ نے جب یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے انسان کے بجائے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، تو قرآن کریم میں اس کا جواب یوں دیا گیا۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 95۔ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے، یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ انبیاء کرام نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رسالت کا بنیادی جزو ہے کہ تمام انبیاء کرام بشر ہیں، اور یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام اپنے جیسے بشر ہیں۔ آیت کا ظاہری معنی تو یہ بتا رہا ہے کہ انما انا بشرکم مثلکم، دیکھنے میں انسانوں تمہاری جیسے ہیں، لیکن انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے، وہ اپنے جیسے ہی بشر ہیں۔ انسانوں میں ان کا باڈی سٹرکچر تو ایک دکھائی دیتا ہے، لیکن اخلاقیات، باقی چیزیں جو ہیں، روحانیت، یہ ساری چیزیں الگ ہیں ان کی۔ اور عقیدہ ختم نبوت، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا، بہت ساری حدیثیں اس پہ دال ہیں، اور اس بات کو یاد رکھیں، قرآن کریم کی 200 آیات ایسی ہیں۔ کتنی؟ 200 آیات ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے۔ اگر جو اس عقیدے کو نہیں مانتا یا اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انا خاتم النبیین، حضور نے فرمایا: لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو اس کو آپ یاد کر لیں، مشکل الفاظ بھی پاس لکھ لیں، جب نیکسٹ آپ کو بلایا جائے گا تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ شکریہ۔